کئی ایک نام ملتے ہیں، اور صحیح احادیث میں بھی، قرآن میں بھی، اور اس کے بعد اس کے مفہوم سے جو نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن کم از کم یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں ان کی اگر میں تفسیر ذکر کروں کہ ام القرآن کہاں ذکر کیا، اس سے مقصد کیا ہے، پھر آپ کا دورہ رمضان اسی میں گزر جائے گا۔ تو اس کا وقت نہیں ہے کہ فاتحہ سے مراد کیا ہے، فاتحہ الکتاب سے مراد کیا ہے، ام القرآن سے مراد کیا ہے۔ ظاہر آپ کو ایسے سمجھ آ رہا ہے چونکہ مختلف گفتگو میں اس پہ بات ہوئی ہے۔ السبع المثانی کیا ہے، سورۃ الصلاۃ۔ چلے سورۃ الصلاۃ کا تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں فاتحۃ الکتاب بھی آ گیا اور اس کے بعد آگے سورہ صلاۃ کا تذکرہ۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم جز ہے، جس کو فاتحہ کو ہی اصل میں نماز کہا گیا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب اس میں بہتر اور افضل صحیح موقف تو یہی ہے کہ نمازی اکیلا ہو، مقتدی پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، منفرد نماز پڑھ رہا ہے، نماز جنازہ ہو، سری ہو، جہری ہو، کوئی بھی نماز ہو، جو امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری میں باب بھی قائم کیا ہے، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، منفرد کی نماز ہو، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، سورہ فاتحہ اس کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ دوسرے موقف موجود ہیں، ان کے کچھ دلائل بھی موجود ہیں، لیکن ترجیح کا موقف یہی ہے کہ ہر اس بندے کی جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے دلائل کا اشارے میں ایک تو یہی حدیث، اور پھر بعض صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے، آپ پر قرات کچھ بوجھل ہو گئی۔ نماز کے اختتام پر تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور صحابہ سے کہا تم میرے ساتھ پڑھتے ہو، یعنی میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے قرآن صاحب؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها۔ لا تفعلوا یعنی تم ایسا نہ کرو کہ اونچی آواز میں قرآن امام پڑھ رہا ہو، پیچھے سے کسی کی آواز ٹکرائے، بوجھل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پڑھنا۔ لا تفعلوا الا بام القرآن یعنی ساتھ ساتھ، پیچھے پیچھے، وقفوں میں، سکتے میں، امام کے پیچھے پیچھے فاتحہ الکتاب قرات کرو۔ لا تفعلوا الا بام القرآن، ام القرآن بھی آ گیا تعارف۔ فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کا حوالہ ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم کے حوالے سے من صلی صلاۃ لم یقرأ بها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غیر تمام انا نكون وراء الامام، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی سورہ نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا فَهِيَ خِدَاجٌ تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اخدجت الناقہ یعنی جس طرح اونٹنی بچہ ابھی پورا نہ ہو پہلے ہی گرا دے، وقت پورا ہونے سے پہلے حمل ادھورا، اس کو خداج کہتے ہیں۔ فَهِيَ خِدَاجٌ ناقص ہے، سلاسن 3 مرتبہ فرمایا کہ خداج فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوا انا نقول وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں پھر کیا کریں؟ اقرأ بها فی نفسک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفس میں پڑھ، یعنی اپنے دل میں اپنے آپ کو سنا کے آہستہ آہستہ پڑھ، ایسے نہ پڑھ کہ امام کے ساتھ تیری آواز ٹکرائے، اونچی آواز میں نہیں پڑھنا ہے، آہستہ دل میں پڑھ، پڑھنا ہے امام کے پیچھے۔ اور مزید اس پہ اوپر ایک حدیث کے ساتھ میں اس کو، کیونکہ فضائل پہ تو بہت باب بدے ہوئے، میں اس کو آخری حدیث بناؤں گا فضیلت میں۔ مسلم شریف کی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ تو مراد وہاں رکوع نہیں لیا، سجدہ نہیں لیا، تسبیحات نہیں لی، مراد صرف اس حدیث میں سورہ فاتحہ لی ہے کہ جس کا نصف حصہ اللہ کے حمد و ثنا پر ہے، ربوبیت پر ہے، رحمت پر ہے، اور اس کے بعد عدل و بادشاہی کے بیان میں پھر نصف حصہ دعا اور مناجات اور اللہ سے ہدایت مانگنے میں ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ بندے کی اس بات کو سن کے، اس کلام کو سن کے، اس التجا کو سن کے جواب بھی دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور رحمان الرحیم، اللہ رب العزت جواب دیتا ہے، اسنا علی عبدی، میرے رب بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت جواب دیتا ہے فوض الی عبدی، اپنے میرے بندے نے اپنا سارا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب سارا معاملہ میرے سپرد کر دیا تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے تو نے مجھے رب بھی مان لیا، رحمان بھی مان لیا، رحیم بھی مان لیا، انصاف والا بھی مان لیا، اور میرے ساتھ اپنا تعلق بھی بتا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو جب تو نے معاملہ ہی سارا میرے سپرد کر دیا، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اب میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے، جو سوال کرنا ہے کر لے۔ پھر بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت سمجھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اس پہ قائم بھی رکھ، اور ایسے راستے پر قائم رکھ جو اسی طرح جیسے میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیری حمد ثنائے بیان کر رہا ہوں، تیری نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے رکوع سجود کر رہا ہوں، تیرے قرآن سے افتتاح کر رہا ہوں، رمضان میں ایمان کو بڑھا رہا ہوں، اے اللہ یہ کبھی تعلق ٹوٹے نہ، میں اس سے گمراہ نہ ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس طرح انعام یافتہ لوگ آخری سانس تک اس پر زندگی گزار کے تیری جنتوں کے وارث بن گئے، تیری رضامندیوں کا سبب بن گیا، تو اے اللہ اسی طرح مجھے بھی قائم و دائم رکھنا، استقامت پہ رکھنا، کہ میں مطلب جب آخری سانس بھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ انعام یافتہ لوگوں سے کاٹ دیا جاؤں، خیر والے بندوں سے کاٹ دیا جاؤں، ایسا نہ ہو۔ اگر کٹ گیا تو پھر تو بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا نہ یا اللہ گمراہ کرنا، نہ مجھ سے غصے ہونا، نہ مجھے کو بدبختی میں لے کے آنا، تو ساری زندگی مجھے ہدایت پر چلانا۔ اور یہ اس میں انسان کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ہوا، پانی، روٹی، یہ روشنی، کتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے جو انسان استعمال بھی کر رہے ہیں۔ دن رات آپ مانگتی بھی ہیں، ہم سارے مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مانگنے کے لیے ہمیں کیا سکھایا کہ اس کائنات کا سب کچھ بھی مل جائے، ہر چیز انسان کو مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے تو وہ ہر چیز اس کے خلاف حجت بن جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اے اللہ کچھ اور ملے نہ ملے، روٹی کپڑا مکان ملے نہ ملے، شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، عزت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ڈگری ملتی ہے نہیں ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، 2 وقت کی روٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، آنکھیں ملی ہے نہیں ملی ہے، قدم ملے ہیں نہیں ملے ہیں، کچھ بھی ملا ہے نہیں ملا تو چل جائے گا، اگر ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ آئی ہیں دورہ تفسیر میں ہدایت کے لیے، آپ آئی ہو ایمان کے لیے، آپ آئی ہو تدبر کے لیے، تدبر لیے بغیر چلی جاؤ، ایمان لیے بغیر چلی جاؤ، محبت لیے بغیر چلی جاؤ، اللہ کی رضامندی لیے بغیر چلی جاؤ، سکون لیے بغیر چلی جاؤ، اور کٹ جاؤ اس سے، استقامت نہ ملے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملا۔ یعنی یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے قرآن کو پڑھیں کہ قرآن سے ملتا کیا ہے، قرآن ہمیں دیتا کیا ہے، اللہ نے فاتحہ سے افتتاح کیے کیا کیا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔
تو یہ آپ کا فضائل سورہ فاتحہ کا بھی ایک سبق